ایک الگ پورا ٹاپک ہے، میں اس پہ جاتا نہیں، ورنہ ایک لمبا پورا شو اس میں نکل جائے گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے یا کون کون ہے. مطلب جو حکومت 16 مہینے حکومت کر کے گئی ہے، کیا وہ اس کی 16% بھی ذمہ دار نہیں ہے؟ میرے خیال سے تو وہ بہت زیادہ ذمہ دار ہے، وہ بھی بلکہ بڑی ذمہ دار وہ ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں، اچھا ایک تو آپ نے مزیدار بات کی، اس سے پہلے ہم سنتے تھے تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف آ نہیں رہا، نواز شریف آ گیا ہے. بھائی ہم فزیکلی آنے کی بات کر رہے ہیں. اب وہ اگر معافی نہیں مانگ رہے 5 کردار تو نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. اسٹیٹس کیا ہے تو بتائیں، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جب آپ وسیم بادامی صاحب پوچھتے ہیں نا سوال کہ آج آپ کا بیانیہ کیا ہے، آج ووٹ کو عزت دو، کہاں ہے آپ کا نعرہ، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اداروں کے خلاف کوئی مسلح جنگ نہیں تھی. جب اداروں نے اعتراف کر لیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، ہم آئین قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم یقین کریں گے نا جب وہ ان کا عمل نظر آ رہا ہوگا. تو جب ہمیں عمل نظر آ رہا ہے تو ہم کوئی غلیل بردار، کوئی پیٹرول بم پھینکنے والے لوگ تو تھے نہیں، ہم پرامن جدوجہد کرنے والے لوگ تھے. مکمل نیوٹرل نظر آ رہا ہے، کسی چیز میں اس کی کوئی مداخلت نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ عمل نظر آتا رہے گا، ہماری طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں آئے گی کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں. ہاں، اداروں میں بیٹھے لوگ جب مداخلت کریں گے، ہم اسی طرح پاکستان کے مفاد میں آئین قانون کی بالادستی کے لیے نام بھی لیں گے، بات بھی کریں گے. ہم نے نہ کبھی پہلے کسی ادارے کا نام لیا ہے، نہ بعد میں لیں گے. ہاں، ہم نے پہلے بھی نام لیا ہے اداروں میں بیٹھے ان لوگوں کا جو آئین قانون کو توڑتے ہیں، جو آئین قانون کے مطابق کام نہیں کرتے، جو اپنی بناتے ہیں اور دوسروں کی جماعتوں کو توڑتے ہیں. ہم یہ بات کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی اگر خدا کرے ایسا نہ ہو، مگر جب کوئی کرے گا ہم بات کریں گے. یعنی آج کی تاریخ میں ایسا نہیں ہو رہا نا، مداخلت نہیں ہو رہی، تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں رہے، جب ہوگی تو بتا دیں گے. سر تو سوال تو وہی رہ گیا، آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، مطلب کب آ رہے ہیں ابھی تو بتا دیں. میں نے جو میں نے بات کہی تھی کہ نواز شریف آ گئے ہیں، وہ یہی تھا کہ نواز شریف کا فلسفہ، نواز شریف کا بیانیہ، جب اس پہ ادارے فلسفہ تو پھر گیا کیوں تھا فلسفہ اگر آ گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں خاص طور پر بھائی نواز شریف خود تو اس لیے نہیں آ سکتے تھے نا کہ آئیں گے تو ناانصافی ہوگی بقول آپ کے. فلسفے کے آنے میں کیا پابندی تھی؟ فلسفہ ابھی آ گیا، پہلے نہیں آیا. اگر آپ کا جواب یہی ہے کہ میرا مطلب تھا کہ نواز شریف کا فلسفہ آ رہا ہے، تو فلسفہ کیوں نہیں آ رہا تب تک؟ فلسفے کا نام تو ای سی ایل میں ڈالا نہیں جا سکتا. نہیں، میری بات سنیں وسیم، جب لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ نواز شریف کی کسی سے بنتی نہیں ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جب لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ جناب وہ آتے ہیں تو ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، بھائی آپ آئین قانون کے مطابق جب کام کریں گے تو ہماری کسی سے بھی لڑائی نہیں ہے، اور جب کوئی کام نہیں کرے گا ہماری لڑائی شروع ہوگی. اور اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں دوسری تیسری دفعہ کہ آ کیوں نہیں رہے. مجھے آپ ایک معصومانہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ بھلے معصومانہ جواب نہ دیں. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ 2017 کے تمام کردار ننگے ہے، تمام کرداروں نے اعتراف جرم کر لیا بشمول عمران خان نے بھی. تو مجھے یہ بتائیں، آج بھی مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ سرنڈر کریں اور آپ قانون کا سامنا کریں. بھائی قانون جب تھا ہی نہیں، جب میرے خلاف فیصلہ ہی عدل نہیں کیا گیا، جب میرے خلاف فیصلہ ہی بیٹھے ججز نے نہیں کیا بلکہ ان کو لکھ کے دے دیا گیا بقول دباؤ میں لانے کے لیے اور بقول فیصلہ سنانے والوں کے حوالے سے، وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا، مجبور کیا گیا. اور کیا چلیں تو اچھا پھر یہ بتا دیں، صحیح ہے، تو جب آپ کی حکومت آ جائے گی اگر، تو آپ ان لوگوں کا احتساب کریں گے؟ فیصلہ کروانے والوں کا، فیصلہ لکھوانے والوں کا، فیض صاحب کا. میری بات سنیں، میری بات سن لیں وسیم، میں بڑا کلیئر ہوں. بھلے میری جماعت کے اندر سے، میری جماعت کے باہر سے کوئی یہ آواز اٹھائے یا مجھے غلط کہے یا مجھے انتہا پسند کہے،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مٹی پاؤ سے کام نہیں چل سکتا جب تک آپ وہ کردار جنہوں نے پاکستان کو اس حال میں پہنچایا، جو آپ بات کر رہے تھے نا پہلے کہ آپ 16 ماہ میں جو کچھ آپ نے کیا، آپ پہ ملبہ کیوں نہیں ڈلے گا؟ ڈالنا چاہیے۔ 16 ماہ میں 11 جماعتوں کی حکومت تھی قومی، اور اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی۔ مسلم لیگ نون کو حصہ زیادہ ڈال دیں، اس پہ زیادہ بوجھ ڈال دیں، مگر 4.25 سال جس جماعت نے حکومت کی، اس کی پالیسیاں، اس کی نالائکیاں، اس کی کرپشن، اس کی بے ناتجربہ کاری، اس کو آپ نظر انداز کر چلو ٹھیک۔ اچھا، اور میاں صاحب جاتے جاتے آج تو مجھے ایک مشکل میری حل کرنا ہے میاں صاحب، میں ایک مشکل میں آخری سوال آج آپ میری مشکل کرتے ہیں۔ یہ تو 16 ماہ کی حکومت تھی۔ ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ، مجھے ایک سیکنڈ، مجھے پلیز جملہ مکمل کر لینے کی اجازت دیں۔ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی طرح 2017 کے تمام کردار، اور خاص طور پر 5 کردار جو پاکستان کو ڈبونے کا موجب بنے، نواز شریف کو نکال کر کسی اور کو لانے کا سبب بنے، ان کو جب تک آپ سزا نہیں دیں گے اور مسلم لیگ نون کی حکومت آئے، میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا کہ یہ کردار جو ہیں پاکستان کے لیے، نواز شریف معاف کر سکتا ہے ان کو، مگر 25 کروڑ عوام کا کیا گناہ ہے جو آج آٹے چینی سے محروم ہیں؟ ان کا کیا گناہ ہے جن کا جو ہیں وہ 10 گنا بغیر استعمال کیے بڑھ گئے؟ ٹھیک ہے، اور جاتے جاتے میری یہ مشکل حل کر دیں۔ آپ اس 16 ماہ کی حکومت میں آپ بھی کیبنٹ میں رہے، وزیر رہے، بے محکمہ رہے، وزیر کا محکمہ ہی نہیں، کیوں نہیں دیا آپ کو محکمہ؟ اب جب میں کہا حکومت ختم ہو گئی، اب تو پوچھ لوں، حکومت کے دوران ہم نے اس لیے نہیں پوچھا کہ یہ نہ ہو کہ میں آپ کا محسن ہوں نا، یہ نہ ہو کہ ہمارے سوال کی وجہ سے کہ آپ کو مشکل میں آ جائیں۔ آج تو اس راز سے پردہ اٹھائے، بھائی نہیں دینی تھی وزارت تو پھر محکمہ ہی نہ، مطلب محکمہ نہیں دینا تھا وزارت بھی نہ دیتے، جب وزارت دے دی تو محکمہ بھی دے دیتے، یہ کیا ہوا؟ آج تو بتا دیں۔ اچھا وسیم، میرے سے اس وقت بھی آپ سوال کرتے تو مجھے اس وقت کی کوئی پریشانی نہیں تھی، اور مجھے آج بھی پریشانی نہیں ہے۔ چلو پھر آج بتا دیں۔ میں نواز شریف کے کہنے پہ، نواز شریف کے حکم پہ میں کیبنٹ کا ممبر تھا، میں کسی طور پر بھی اس کیبنٹ کا حصہ نہیں رہنا چاہتا تھا جو نواز شریف کے بغیر کیبنٹ بنی تھی۔ میں 2017 کا تمام کیبنٹ زور لگاتی رہی 2017 کا پاکستان بنا دے، مگر ہم 2017 کا پاکستان بنانے میں ناکام رہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف پرائم منسٹر نہیں تھے، نواز شریف جیسا تجربہ رکھنے والی کوئی شخصیت نہیں تھی۔ میں آج بھی کہتا ہوں، اور ساری جماعت اعتراف کرتی ہے آج جو میں بات کر رہا ہوں، اور شاید دیگر جماعتوں کے کچھ لوگ بھی اعتراف کر رہے ہوں، اوپن نہ کریں لیکن دل سے یہ اقرار کرتے ہیں جب اکیلے میں ملتے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر اس بھنور سے پاکستان کو نکالنے کی کوئی پوزیشن میں نہیں ہے۔ نواز شریف کو چاہے ان کا نام شہباز شریف ہی کیوں نہ ہو، اعتماد قوم کا، دنیا کا دیا ہوا ہے، بشمول شہباز شریف 2017 کا پاکستان بنانے کی پوزیشن میں ہے، بشمول شہباز شریف۔ بالکل شہباز شریف اس میں شامل ہیں۔ شہباز شریف بھی اقرار کرتے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر اس بھنور سے پاکستان کو نکالنے کی، تو آپ کو نواز شریف صاحب کے حکم پر آپ کابینہ میں شامل کر لیے گئے، کس کے حکم پر آپ کو محکمہ نہیں ملا؟ دیکھیں میرے لیے بڑا آسان ہے، شاید کسی اور کے لیے مشکل ہو جائے، میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا، مگر مجھے زیادہ اطمینان ہے کہ میں نے اپنے قائد کے حکم پہ قبول عہدہ کیا، مگر میں بغیر قلمدان رہا، میں بہت اچھا رہا الحمدللہ۔ لیکن قلمدان کس کی خواہش تھی کہ اچھا بنانا پڑی گیا ہے، بڑے بھائی نے کہہ دیا تو بنا دو جاوید لطیف کو وزیر، لیکن قلمدان نہیں دو، یہ کس کی خواہش تھی؟ دیکھیں اس میں بے شمار چیزیں انوالو ہوتی ہیں، یا میں نے سوال میں جواب دے دیا ہے، میں نے کہا سوال میں کہ کسی نے سوچا ہوگا کہ بڑے بھائی کے کہنے پہ عہدہ دے دیا لیکن قلمدان تو روک دو، اسی سوال میں جواب تلاش کر لوں میں خود ہی؟ نہیں آپ تلاش نہ کریں، میں کہہ دیتا ہوں بتا دیں کہ بہت سے لوگوں کی خواہش بھی تھی اور سہولت کار بھی موجود تھے۔ نام نہیں لینا چاہتے آپ؟
اس وقت کے سہولت کار میں تو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، سیاسی غیر اس سیاسی، وقت کے طاقتور لوگ، سیاسی غیر سیاسی لوگ